بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مبینہ، مدینہ مدینہ۔ اللہ تعالیٰ کے اس امت پر بے شمار انعامات ہیں، معلوم نہیں ہم بار بار غیر مسلموں سے کیوں مرعوب ہو جاتے ہیں۔ ماضی بھی اس امت کا روشن ہے، مستقبل بھی کامیاب اور تابناک ہے، اور الحمدللہ حال بھی اتنا برا نہیں کہ ہمیں کوئی مایوسی ہو، کوئی پریشانی ہو۔ آج کل اسرائیل کا شور ہے، فلاں نے تسلیم کر لیا، فلاں تسلیم کر لے گا، فلاں تسلیم کرنے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل نے تباہ ہونا ہے، اسرائیل ضرور تباہ ہوگا۔ قسم اس اللہ تعالیٰ کی جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، کہ اسرائیل ضرور تباہ ہوگا، وہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ پھر کیا پریشانی ہے؟ وہ بد نصیب مسلمان حکمران جو اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، وہ نہ مسلمانوں کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ اسلام کا۔ ہاں، وہ اپنی بد نصیبی، اپنی محرومی، اپنی خباثت، اپنی غلامی اور اپنی شقاوت کو پکا کر رہے ہیں۔ یہ سب ذلت کی موت مارے جائیں گے، تاریخ میں ان کا نام کالے حروف سے لکھا جائے گا۔ یہ قیامت تک اپنی قوم کے دشمن کہلائیں گے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے نہ ان کی عمر بڑھے گی، نہ ان کا قد، نہ ان کی عزت بڑھے گی اور نہ اقتدار کے دن، نہ ان کی شان بڑھے گی اور نہ ان کی طاقت۔ یہ پہلے بھی غیر محفوظ ہیں، اسرائیل کو تسلیم کر کے یہ اور غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ پہلے ہی خوف زدہ ہیں، اسرائیل کو تسلیم کر کے ان کے خوف میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ یہ پہلے ہی غلام ہیں، اسرائیل کو تسلیم کر کے ان کی غلامی اور ذلت مزید بڑھ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہودیوں کے بارے میں حتمی فیصلہ ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ تعالیٰ نے ذلت اور محتاجی کی مہر ان پر پکی کر دی ہے۔ دیکھا نہیں ایک ایک سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں تسلیم کیا جائے، دن رات سازشیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم بچ جائیں۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ساری دنیا میں نفرت کا نشان یہودی، ساری دنیا میں بخل اور کنجوسی کی مثال یہودی، ساری دنیا میں شرارت اور خباثت کی علامت یہودی۔ دن رات کماتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، اور پھر وہ تمام پیسہ کسی فضول لابنگ یا ناکام سازش پر برباد کر دیتے ہیں۔ دجال کے پیروکاروں میں سے ایک مہرہ ٹرمپ آیا، اس نے عربوں کی گردن پر اپنی ایرانی چھری رکھی اور ان سے اسرائیل کو تسلیم کرا لیا۔ کیا یہ بھی کوئی فتح ہے؟ دوسروں کے سہارے اپنے وجود کو تسلیم کرانا کون سا کمال ہے اور کون سا کارنامہ؟ اسرائیل دنیا بھر کا زور لگا کر فلسطین کے نہتے مجاہدین کو آج تک ختم نہیں کر سکا۔ حماس کے فدائی اور اسلامی جہاد کے جانباز آج بھی وجود رکھتے ہیں۔ ساری دنیا ان کے وجود کو تسلیم کرتی ہے۔ ہمارے مسلمان حکمران خود کو مسلمان کہلوا کر بھی اگر فلسطین کے شہدائے کرام سے غداری کر رہے ہیں تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ ان حکمرانوں کی مسلمان عوام میں نہ کوئی عزت ہے نہ مقبولیت۔ یہ ظلم و جبر کے ذریعے مسلمانوں پر مسلط ہیں، مگر ان میں سے آج تک کسی کا بھی انجام اچھا نہیں ہوا۔ اور یاد رکھیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والوں کا انجام تو بہت برا ہوگا۔ یہ حکمران پلاسٹک کے لفافے ہیں، یہ اپنی عوام پر شیر اور غیروں کے سامنے گیدڑ ہیں۔ ان کے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے اسرائیل طاقتور اور محفوظ نہیں ہوگا، بلکہ وہ مزید کمزور اور غیر محفوظ ہو جائے گا۔ قیامت قریب ہے، اس لیے سارے کافر اور سارے منافق متحد ہو رہے ہیں، مگر ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مسلمان بہت تیزی سے طاقت پکڑ رہے ہیں اور اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ممکن ہے آپ حضرات کو میری یہ باتیں عجیب لگیں، کیونکہ میڈیا نے آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ وہ میڈیا کے زور پر اپنی طاقت کا رعب مسلمانوں پر مسلط کرتے رہتے ہیں۔ جھوٹی فلمیں، جھوٹی ویڈیوز، جھوٹا پروپیگنڈا اور جھوٹی طاقت۔ یہ اتنے طاقتور ہیں تو کرونا کا مقابلہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کھانسی بخار کے ایک معمولی سے جرثومے نے ان سب کو کھلے بازار میں بے آبرو اور بے وقار کر دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کو بتا رہے تھے کہ چاند بھی ہمارے قبضے میں ہے اور زمین بھی اب ہماری ہے، ہم جو چاہیں دیکھ سکتے ہیں اور جسے چاہیں مار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعووں کی تردید میں انسانوں کو کئی بڑے بڑے نشان دکھائے، مثلاً افغانستان میں امریکہ اور نیٹو اتحاد کی شکست، عراق سے امریکہ کی ناکام پسپائی، لیبیا میں ان کی ذلت، شام میں ان کی ہزیمت، مگر یہ لوگ میڈیا کے زور سے آنکھوں پر پردے ڈالتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا جرثومہ اتارا، اتنا چھوٹا کہ خوردبین میں بھی نظر نہیں آتا۔ اس جرثومے نے ساری دنیا کو الٹ کر رکھ دیا۔ وہ جو سائنس کو نعوذ باللہ معبود کا درجہ دیے بیٹھے تھے، اب حیران ہیں کہ ابھی تک کرونا سے دفاع کی دوا تک تیار نہیں ہو سکی، اور کرونا ان پر ایک کے بعد دوسرا وار کر رہا ہے۔ پرسوں کی خبروں میں تھا کہ برطانیہ میں کرونا نے نیا حملہ کیا ہے، اور اس بار اس نے اپنا حلیہ بھی تبدیل کر لیا ہے۔ انڈیا میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 1 کروڑ سے اوپر جا چکی ہے۔
امریکہ میں بھی کئی لاکھ لوگ کرونا سے مارے جا چکے ہیں۔ اب چلاؤ نہ اپنا ایٹم بم، اب اڑاؤ نہ اپنے B-52، اب مقابلے پر لاؤ نہ اپنے رافیل اور میراج۔ لوگ کہیں گے کہ آپ کرونا کے کارنامے یوں بیان کر رہے ہیں جیسے کہ وہ کوئی مسلمان مجاہد ہو۔ بات یہ ہے کہ آج کفر نے اپنی طاقت کا ڈھنڈورا پیٹ کر جس طرح لوگوں کو اپنا ذہنی غلام بنایا ہوا ہے، اس طاقت اور رعب کو توڑنے کے لیے ہمارے زمانے کے مسلمان مجاہدین نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ایک نظر ان مسلمان ماؤں پر بھی ڈالیں جو اپنے نوجوان بیٹوں کو کفن تک نہ دے سکیں۔ کیا یہ قربانیاں رائیگاں جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے خفیہ اور ظاہری لشکروں کے ذریعے مجاہدین کی نصرت فرماتے ہیں۔ غزوہ احزاب کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی امداد کے لیے ایسے لشکر بھیجے جو نظر نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے لشکر بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ کتنے ہیں۔ افغانستان سے لے کر فلسطین تک، کشمیر سے لے کر بوسنیا تک، برما سے لے کر مالی تک، قربانیوں، شہادتوں اور جاں بازیوں کی جو تاریخ اس زمانے میں مجاہدین نے رقم کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں سازشوں کے باوجود اسلام پھیل رہا ہے، جبکہ یہودیت سمٹ رہی ہے، صلیب پیچھے ہٹ رہی ہے، بت پرست تباہی کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ آج زمین پر ہر دن کے سورج کے ساتھ نئے مسلمان طلوع ہوتے ہیں۔ بلا مبالغہ ہر سال لاکھوں نئے افراد اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیا یہ تبدیلی نظر نہیں آتی کہ پہلی بار میڈیا پر مجاہدین چھائے ہوئے ہیں؟ کہیں حضرت ملا برادر تو کہیں ارطغرل غازی، کہیں افغان طالبان تو کہیں عثمان غازی۔ کل تک کون یہ سوچ سکتا تھا کہ اسلامی تاریخ کے جہادی دور پر بھی ڈرامے بنیں گے؟ ان ڈراموں میں تکبیر کے نعرے، لمبے بال، گھنی داڑھیاں، چمکتی تلواریں، خون آلود خنجر، تیر کمانیں، صلیبیوں کی لاشیں اور جہاد کے غلغلے ہوں گے۔ ہاں، آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں ان ڈراموں کی حمایت نہیں کر رہا، صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ دور حاضر کے جہاد نے دنیا کو کیسا تبدیل کیا ہے کہ آج جہادی فاتحین کے ڈرامے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلموں سے زیادہ مقبول ہو رہے ہیں۔ بات دور نکل گئی۔ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی نصرت کے لیے فرعونیوں پر طرح طرح کے عذاب بھیجے۔ 9 طرح کے عذاب، 9 نشانیاں۔ ان میں سے ایک نشانی مینڈک تھی، ایک نشانی جوئیں تھی۔ تو کیا کرونا اس فہرست میں شامل نہیں ہو سکتا؟ آخری زمانے میں دجال کے حامیوں کا ایک لشکر جو حرمین شریفین کی طرف بڑھ رہا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین میں دھنس جائے گا۔ زمین جب پھٹے گی تو اس کافر لشکر کے ساتھ ساتھ کئی مسلمانوں کو بھی نگل لے گی، مگر فرمایا گیا کہ وہ مسلمان کامیاب ہوں گے، وہ اہل جنت میں سے ہوں گے۔ بظاہر وہ ایک عذاب کا شکار ہوئے، مگر یہ ان کے لیے عذاب نہیں، شہادت کا ذریعہ ہوگا۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ریل گاڑی میں سوار کچھ افراد قید اور مصیبت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور کچھ راحت اور عزت کی طرف۔ بالکل اسی طرح کرونا سے جو مسلمان متاثر ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ عذاب نہیں ہے، وہ اگر کرونا سے وفات پاتے ہیں تو شہید ہیں۔ یہ فرق اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے پاس کلمہ طیبہ ہے، اور کلمہ طیبہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے بڑی طاقت اور بڑی نعمت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اہل کفر کے رعب سے باہر آئیں، وہ اپنی قدر و قیمت کو پہچانیں۔ ماضی بھی الحمدللہ ان کا تھا اور مستقبل بھی انشاءاللہ ان کا ہوگا۔ آئیے مدینہ کا روحانی سفر کرتے ہیں۔ دیکھیں حضرت آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھا، بے شک میری امت کی حکمرانی وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک میرے لیے زمین سمیٹی گئی، اور مجھے سرخ و سفید 2 خزانے دیے گئے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے دعا کی کہ ان کو عمومی قحط سے ہلاک نہ فرمائے، اور نہ ان پر ان کے غیروں میں سے کوئی ایسا دشمن مسلط فرمائے جو انہیں جڑ سے ختم کر دے۔ میرے رب نے فرمایا، اے محمد، جب میں کوئی فیصلہ فرما لیتا ہوں تو اسے تب بدلتا نہیں۔ آپ کی امت کے حق میں آپ کی یہ دعا میں نے قبول کی کہ میں اسے عمومی قحط سے ہلاک نہیں کروں گا، اور نہ ہی ان پر ان کے غیروں میں سے ایسا دشمن مسلط کروں گا جو انہیں جڑ سے ختم کر دے، اگرچہ تمام روئے زمین کے لوگ ان مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جائیں۔ البتہ ان مسلمانوں میں سے بعض لوگ دوسرے بعض کو ہلاک کریں گے اور بعض کو قیدی بنائیں گے۔ حدیث مبارکہ کے بعض مضامین تشریح طلب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ کسی مجلس میں اس کی تفصیل آ جائے گی۔ فی الحال جو ہمارا موضوع ہے وہ اس میں بالکل واضح ہے۔ ساری دنیا کے غیر مسلم روئے زمین کے سارے دشمن اکٹھے ہو کر بھی مسلمانوں کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ ظاہر بات ہے، وعدہ کرنے والے رب عالم الغیب ہیں۔ ان کے علم میں تھا کہ ایٹم بم بھی بن جائیں گے، ہائیڈروجن بم بھی وجود پائیں گے۔
کیمیاوی ہتھیار بھی تیار ہوں گے، ساری دنیا کو تباہ کرنے اور مٹانے کے دعوے دار بھی سامنے آئیں گے، اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے زمین کے ایک ایک چپے کی مخلوق کو تابع بنانے کے اعلانات بھی ہوں گے، مگر پھر بھی وعدہ فرمایا کہ کوئی بھی غیر مسلم قوت اور طاقت مسلمانوں کا خاتمہ نہیں کر سکے گی۔ ہاں، مسلمانوں کو جو جزوی نقصانات پہنچیں گے وہ اپنوں کے ذریعے پہنچیں گے، اور غیروں کو بھی مسلمانوں پر مسلط کرنے میں ہمیشہ اپنوں کا ہاتھ ہوگا۔ آج یہی اپنے بعض مسلمان ہمارے دشمن اسرائیل کو مسلمانوں پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ان کے لیے افسوس کی بات ہے کہ اسرائیل بیچارہ اتنا ہے ہی نہیں کہ وہ اتنی عظیم امت پر مسلط ہو سکے۔ وہ خود تو ڈوب رہا ہے، اس کی کشتی کو سہارا دینے والے بھی ڈوب مریں گے۔ وہ مسلمان جو اہل اقتدار ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اپنی مختصر سی زندگی کفر کی خدمت میں برباد نہ کریں۔ زمین کا رنگ تیزی سے بدل رہا ہے، سورۃ الفتح آج بھی قرآن مجید میں چمک رہی ہے، اور مدینہ مدینہ سے فتح مبینہ کی صدا سنائی دے رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔